اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اپنا کلام الہی 23 برسوں میں نہ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسی نوبت پڑھتی رہی ویسے ویسے قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ سورہ عرفات کے اندر جب حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آیت آخری نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، تمہارے لیے اس دین کو ہم نے پسند کر دیا۔ آیات نازل ہو گئی اور اس میں اس کی خوشخبری دے دی گئی کہ دین کامل و مکمل کر دیا گیا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی وہ چند صحابہ تھے، اس میں حضرت زید بھی تھے اور دوسرے حضرت علی بھی تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے، ان میں سے کسی کو بلا کر کے لکھا دیا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جو غار یار ہیں۔ کون فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک رات کی عبادت ہمیں دے دیں اور پورے نیک اعمال ہمارے، وہ حضرت ابوبکر پورے زندگی کو دیکھ لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات کو دیکھ لیں، کہیں پر یہ آیا ہے کہ بھائی فلاں کو برا کہو جب جا کر کے مومن ہوگے، فلاں کو گالی بکو جب جا کر کے مومن ہوگے۔ یہ تو ابو جہل کا، ابو لہب کا اور کافر کا شیوا ہے، اسلام مسلمان کا شیوا ہے۔ کہاں انتشار ہے اور کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی ضیافت مشہور ہے، کہ میں تو آپ کو پوچھتا ہوں قبر، آپ کے پجاری کو قبر کہتے ہیں، میں تو آپ کو پوچھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں۔ کیا ابراہیم یہی نہیں ہوگا؟ اگر کھانا کھلانا ہو تو کھلا دو، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ اب بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ کی کہ ابراہیم ایک شخص نے تم سے کھانے کو طلب کیا، وہ کھانا کھانا چاہ رہا تھا اور تم نے یہ کہا کلمہ پڑھو گے تب میں کھانا کھلاؤں گا۔ 80-90 برس کا بوڑھا آدمی وہ، اتنے دنوں سے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، وہ آپ کی پرستش کر رہا ہے اور ہر وقت اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ رزاقیت ہمارے قبضے میں ہے، خلاقیت ہمارے قبضے میں ہے، ہم تمام چیز کو کھلا پلا رہے ہیں، ایک وقت وہ کھانا مانگنے کے گیا تو تم نے کلمہ پڑھانے کی شرط اکثر جو ہے وہ آپ کی تعریف سے، شاہجہاں پور کی تعریف سے نہیں، اور کیونکہ آپ سب کے سب مردہ پرست ہیں، حضرت آدم بن نوح رحمۃ اللہ معلوم ہے کہ خلیفہ کس کے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم خود جانتے ہیں سب کے سب، سرہن شریف والے، کہ جا کر کے وہاں اس کے کان میں اللہ کہنا، اس کے کان میں اللہ کہنا، جب یہ مرید گئے اس کے کان میں اللہ کہا تو وہ مست ہو کر کے حضرت آدم بن نوح کی خدمت میں آ گیا اور پھر مرید ہو گیا اور خود کی اپنے قبر
میرے عزیزوں میرے دوستوں آخر پتا ہے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ شاہجہان پور والوں نہیں سنا کتنی زبردست آپ کے شہر کے اندر گیرے ہو. جس وقت یہ شہر آباد ہوا تھا تو نواب بہادر ان کو یہ فکر ہوئی تھی کہ آخر دینی سدھار اس شہر کے اندر کس طریقے سے. تو وہ مرید تھے حضرت اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہنے کے بعد اپنے پیر و مرشد سے جا کر کہا کہ مجھ کو اپنے کچھ خلیفہ دے دیجئے کہ جو شاہجہان پور میں آباد کرے اور وہ دینی سدھار کرے. حضرت اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 خلیفہ کو جہاں بھیجا. ایک حضرت مہمان شاہ, ایک شاہ عبد الغنی, ایک شاہ امان اللہ, ایک شاہ سید احمد. ایک کے مزار کو تو ہم جانتے کیونکہ ان پر قوالی ہوتی ہے, ہم کو نہ جانتے. آخر سال میں ایک دن آتا ہے کھانے پکانے کا. اور یہ 3 کہاں آرام فرما ہے؟ یہ مکانی کے اندر جو قبرستان ہے آشا مسجد کے اندر 3 بزرگ وہاں. کتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ مجدد الفسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی پوتے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی قدر نہیں. میرے عظیم شاہجہان پور کے اندر اسی طریقے سے آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے بزرگان اللہ کا فضل ہے ہمارے گھرانے پر بھی کہ سن 25 سے حدیث پاک کی جو خدمت ہو رہی ہے اب تک حدیث پاک کی 1 صدی ہونے آ رہا ہے. اسی طریقے سے خدمت قرآن کریم کی اور حدیث پاک کی ہو رہی ہے. اور جو غلطیاں بھول چوک ہم سے قرآن کریم کے پڑھنے میں اور سننے میں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام